السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس کے اس سلسلے میں آج کے درس کا عنوان ہوگا مسلمانوں کی جانب سے جنگ احد کی تیاری۔ جنگ کے تذکرے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان سب کا اگر معائنہ کیا جائے تو ایک اہم بات کا اندازہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی بھی جنگ کرنے میں پہل نہیں کیا۔ مشرکین کو، کفار کو، اسلام کے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے، انہیں قتل کرنے کے لیے، ان پر حملہ کرنے کے لیے، ان کے شہروں کو اجاڑنے کے لیے زندگی میں کبھی بھی آپ نے پہل نہیں کیا۔ نہ اس وقت جب آپ کے پاس تعداد کم تھی، اور نہ اس وقت جب آپ کے پاس ایک بڑی تعداد آ چکی تھی اور کفار انتہائی زیادہ کمزور ہو چکے تھے۔ جو ایک سبق ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی تیاریوں سے متعلق یا جنگ کے حالات کو دیکھنے کے بعد، کہ مسلمانوں کو کبھی بھی کافروں سے لڑنے کے لیے پہل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم زیادہ تعداد میں ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، یہ کمزور لوگ ہیں، انہیں ختم کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کم ہیں، مسلمان ہیں، کافر چاہے جتنے ہو جائیں ہم لڑیں گے، جیت گئے تو کامیاب، موت آ گئی تو شہید، دونوں حالتوں میں کامیاب۔ اس لیے کہ مسلمان دنیا میں کافروں کا خاتمہ کرنے کے لیے نہیں آیا، مسلمانوں کو دنیا میں بھیجا گیا ہے کافروں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے، انسانوں کو جنت کے راستے پر لانے کے لیے، نہ کہ ان کی جڑوں کو ختم کرنے کے لیے، کاٹنے کے لیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، جب کافروں نے خود پہل کی جنگ کرنے میں، تو آپ نے اچھا جواب دیا۔ تو اس وقت کفار مکہ بہت کمزور ہو چکے تھے، ڈر گئے تھے، ذلیل بھی ہو گئے تھے۔ آپ چاہتے تو بدر کے میدان سے واپس مدینہ آنے کے بجائے یہ کہہ دیتے کہ اب ہم تمہارا پیچھا تمہارے گھروں تک کریں گے، تم بھاگ رہے ہو، چلو تمہارے شہر تک آئیں گے، ہم مکہ تک تمہارے پیچھا کرتے رہیں گے، وہاں جہاں تمہیں پائیں گے قتل کریں گے، مکہ ہمارا شہر ہے، ہم اب طاقت کے بلبوتے پر مکہ حاصل کر لیں گے۔ آپ نے ایسا نہیں کیا، بھاگنے والوں کو چھوڑ دیا، اور آپ نے پیچھا نہیں کیا، نہ ان کے شہر کو برباد کرنے کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا۔ کفار مکہ یہاں پر جنگ احد میں مکہ سے نکل کر مدینہ تک پہنچ جاتے ہیں، 3000 کا لشکر، 3000 اونٹ، 200 گھوڑے،
انتہائی زیادہ مسلح اور چاقو چوبند اور بڑے جوش کے ساتھ، انتقامی جذبے کے ساتھ کہ نبی کا، ان کے ساتھیوں کا خاتمہ کریں گے، مدینہ شہر کو تباہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ مکہ والے احد پہاڑ کے پاس عینین نامی مقام پر آ چکے ہیں، وہاں انہوں نے قیام کیا ہوا ہے، احد پہاڑ سے مدینہ کافی نزدیک ہے، اب آج تو مدینہ شہر کے اندر ہی ہے، اس زمانے میں مدینے سے وہ باہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی کہ اس جگہ پر کافروں نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، اب وہاں سے ان کی ترکیب بنے گی کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، اس جگہ مسلمانوں کو بلانا ہے یا وہاں سے مدینے کو چاروں طرف سے گھیر کر مدینے میں داخل ہو کر مسلمانوں کو مارنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے جو بڑے بڑے صحابہ ہیں، جو آپ کے رازدار ہوتے تھے، جن پر آپ کو بھروسہ ہوتا تھا کہ یہ حقیقت میں صحیح مشورہ دیتے ہیں، انہیں تجربہ ہے، یہ جنگ کے تجربے رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ نے جمع کیا، ان لوگوں سے مشورہ لیا۔ ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کافر تو یہاں نزدیک ہے، وہاں جا کر لڑنا ہے یا انہیں کہنا ہے کہ تم مدینے میں آ جاؤ، ہم یہیں سے لڑیں گے، اپنے گھر پر رہ کر لڑیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا مشورہ لینے سے پہلے اپنا مشورہ بتا دیا، میری یہ رائے ہے، اور اپنی رائے بتانے سے پہلے آپ نے خواب کا بھی ذکر کر دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میں نے خواب دیکھا ہے۔ لوگوں نے کہا کیا خواب دیکھا ہے آپ نے؟ تو آپ نے فرمایا رأیت بقرا یذبح، میں نے دیکھا ہے کہ چند گائیں ذبح کر دی گئی، ورأیت فی ذباب سیفی ثلمن یا ثلمن، میں نے اپنے تلوار کی نوک پر تھوڑا سا خراش دیکھا ہے، ورأیت انی ادخلت یدی فی درع حصینۃ، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک مضبوط زرہ میں داخل کر دیا۔ خواب تو آپ نے سنا دیا کہ میں نے یہ تین چیزیں دیکھی ہیں، تعبیر کون بتائے گا؟ تعبیر بھی آپ ہی کو بتانا ہے۔ خواب آپ نے سنایا، صحابہ تعبیر نہیں بتائیں گے، آپ کا خواب ہے، تعبیر بھی آپ ہی کو بولنا ہے۔ پھر آپ نے تعبیر بتاتے ہوئے پہلی چیز کے بارے میں کہا کہ گائیں جو ذبح ہوئی ہیں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس جنگ میں چند صحابہ شہید کر دیے جائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سنا، جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، مشورہ کیا جا رہا ہے کیا کرنا ہے، اس سے پہلے یہ خبر دے دی گئی کہ چند صحابہ شہید ہوں گے۔ اس کا ایک مطلب یہ تھا، اب یا تو ہو سکتا ہے کسی کے دل میں، جس کے دل میں کچھ کمزوری ہو، وہ جنگ سے بھاگ جائے، پتہ نہیں کس کا قتل ہونے والا ہے، قتل تو ہوگا مگر کس کا ہوگا کسی کو نہیں پتہ ہے، تو جس کے دل میں کمزوری ہوگی وہ بھاگے گا۔ لہذا جو منافقین تھے، صحابہ کے بیچ میں آ کر رہتے تھے، وہ یہیں سے سمجھ گئے کہ یہاں ہماری موت ہے، اس لیے صحابہ کے ساتھ اس جنگ میں ہم شریک نہیں ہوں گے۔ اور جن کے دل میں ایمان پختہ تھا وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تو انہوں نے طے کر لیا کہ چاہے ہمیں شہادت ہو، جنگ تو لڑنی ہے، جنگ لڑنی ہے، چاہے ہمیں شہادت ملے، شہادت وہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ تو یہاں دونوں کا امتحان ہو گیا، جو منافقین تھے ان کا بھی، اور جو حقیقت میں صحابہ تھے نبی پر جنہوں نے دل سے ایمان لایا تھے ان کا بھی، دونوں میں تفریق ہو گئی۔ اسی لیے جب
احد جنگ احد کے لیے نکلے تھے مسلمان تو 1000 تھے، اور جب میدان کے قریب پہنچ رہے ہیں یا میدان میں شریک ہوئے ہیں تب 700 تھے، 300 غائب۔ یہ 300 جو تھے یہ وہ لوگ تھے جو ہجرت کے بعد سے لے کر ابھی تک الگ الگ شکلیں بنا بنا کر نبی کے سامنے رہا کرتے تھے۔ ادھر یہودیوں سے تعلق، ادھر مشرکین مکہ سے تعلق، تمام لوگوں سے تعلقات باقی رکھتے تھے، ادھر مسلمانوں کی خبریں ان تک پہنچانا، مسلمانوں کو دھوکہ دینا، یہ کام کرتے تھے۔ انہیں پتہ ہو گیا کہ یہاں تو قتل ہونا ہے، بھاگو۔ یہ لوگ پہلے ہی بھاگ گئے۔ 700 مسلمانوں نے اس جنگ میں شرکت کی تھی اور ادھر 3000 لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی، اور جمعہ کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا لوگوں تیاری کر لو۔ اس سے پہلے جو مشورہ ہوا تھا، مشورے میں آپ نے اپنی جو رائے بیان کی، آپ نے کہا دیکھو میری رائے تو یہ ہے کہ ہم مدینہ کے اندر رہیں گے، احد پہاڑ کے پاس نہیں جائیں گے جنگ کرنے کے لیے، یہیں رہیں گے، آ جانے تو ان کو۔ اگر وہ یہاں آئیں گے تو گلی گلی میں جب الگ الگ تقسیم ہو جائیں گے، وہ ایک ساتھ پوری فوج تو ایک گلی میں نہیں آ سکتی، تھوڑے یہ گلی میں، تھوڑے وہ گلی میں، تھوڑے یہ گلی میں، سب تقسیم ہو جائیں گے، تب ان کو ہم الگ الگ طریقے سے ماریں گے۔ اور وہ عورتیں اوپر سے، چھتوں کے اوپر سے حملہ کرے گی، مرد میدان میں گلیوں میں رہ کر ماریں گے۔ اور اگر وہ شہر میں نہیں آتے ہیں، احد کے پاس ہی رہ جاتے ہیں، پڑے رہنے دیں، مہینے رہے 2 مہینے رہے، ہمیں کیا، وہاں رہیں گے، ان کا توشہ ختم ہوگا، خود ہی بھاگ جائیں گے۔ آپ نے یہ رائے پیش کر دی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ رائے سنی تو چند لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں تو ہم اپنی رائے پیش کریں، چونکہ آپ تو مشورہ ہی چاہتے ہیں۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے، بالکل مشورے کے لیے میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، یہ حکم نہیں ہے ہمارا، یہ رائے ہے میری، آپ لوگ اپنی رائے دیجئے۔ جنگ کے الگ الگ لوگوں کو الگ الگ تجربے ہیں۔ چند صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں ہم نہیں آ سکے تھے، اچانک آپ لوگ چلے گئے، ہمیں لگا کہ شاید جنگ نہیں ہونے والی ہے، ہم یہیں رہ گئے، اس کا بدلہ ہم یہاں لینا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس سے ڈبل خدمت یہاں کریں، لہذا گلیوں میں رہ کر لڑنے میں مزہ نہیں ہے، میدان میں جا کر لڑنا چاہتے ہیں ہم۔ اسی میں حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا والذی انزل علیک الکتاب لا اطعم طعاما حتی اجالدہم بسیفی خارج المدینہ، قسم اللہ کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میں اس میدان میں جا کر وہ کافروں کو مزہ نہ چکھا دوں۔ آپ نے دیکھا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے چچا ہیں، چچا بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ چلو میدان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے ہے۔ ادھر منافقین جو تھے، منافقین نے کہا نہیں، نبی نے جو کہا ہے وہ رائے صحیح ہے۔ منافقین نے نبی کی رائے کو پسند کر لیا۔ کیوں پسند کیا نبی کی رائے کو منافقین نے؟ اس لیے کہ جب گھروں میں رہیں گے تو گھروں میں ہم بند پڑے رہیں گے، کون دیکھ رہا ہے کس کے گھر میں جا جا کر، سب اپنے اپنے گھروں میں ہیں، اپنے اپنی جگہ جنگ میں مصروف ہیں، ہم اپنے گھر میں بغیر جنگ کے بیٹھے رہیں تو کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لہٰذا ہم جنگ سے چھک بھی سکتے ہیں، جنگ میں ہم شریک بھی نہیں ہوں گے، یہ دھوکہ دینے کا بہترین موقع ہے۔ میدان میں جائیں گے سب نظر آئیں گے، کون آ رہا ہے، کون ہار رہا ہے، کون بھاگ رہا ہے، لہٰذا انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے صحیح ہے، یہ اس پر عمل ہونا چاہیے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں آپ لوگوں کی خاطر اپنی رائے کو چھوڑ دیتا ہوں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رائے دی تھی، کہا کہ آپ لوگوں نے جو رائے دی ہے میں اس رائے کی خاطر اپنی رائے چھوڑ دیتا ہوں۔
پھر آپ نے جمعہ کی نماز پڑھائی، جمعہ کے بعد لوگوں سے کہا لوگوں چلو اب تیار ہو جاؤ. لوگ خوش ہو گئے، لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہاں میدان میں جانے کے لیے نبی نے فرمایا ہے. لوگ خوشی خوشی تیاری کرنے لگے. عصر کی نماز کا وقت آ گیا. پھر وہاں پر آپ نے مکمل طور پر جنگی کپڑے پہن لیے، جو زرہ ہوتی ہیں وہ زرہ بھی آپ نے پہن لی. اور پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. تین ٹولیاں بنائی فوج کی. ایک وہ لوگ تھے جو مہاجرین تھے، مہاجرین کی ایک جماعت الگ کر دی اور ان کا ذمہ دار بنا دیا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. دوسرے قبیلے اوس کے لوگ، ان لوگوں کو الگ کر دیا اور ان کا ذمہ دار بنا دیا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور تیسرے قبیلے خزرج کے لوگ، یعنی انصار کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا قبیلے کے حساب سے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں قبیلے کا تعصب تھا، یہاں تعصب نہیں تھا. جیسے ایک آدمی کو اپنے خاندان سے محبت ہوتی ہے، محبت کو تعصب نہیں کہا جاتا. کہ ایک آدمی اپنے خاندان کے جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں ان کی بات کو نہیں ٹالتا، ان کا احترام کر لیتے کہ ہمارے بڑوں نے کہا ہے. اور اگر بڑا اس کو اشارہ کر دے کسی کام کے لیے تو اس کے لیے ہر حالت میں تیار ہوگا. تو آپ نے ایسے جذبات کا یہاں پر خیال کیا کہ انصار میں سے 2 قبیلے ہیں، اوس اور خزرج. ایک اوس کے قبیلے کا ایک سردار ان کا اپنا بنا دیا جائے، خزرج کا ان کا اپنا ایک سردار بنا دیا جائے. اور اس طرح سے سب اپنے اپنے سرداروں کے فرما بردار بنیں گے. اور جنگ میں فرما برداری ضروری ہے. جنگ میں اگر کوئی امیر کی اطاعت نہ کرے، امیر الگ ہے، فوج الگ جا رہی ہے، کمانڈر الگ ہے، اس کے ماتحت الگ ہے، تو جنگ نہیں جیت سکتے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس بات پر توجہ دی کہ فوج ہماری منظم ہونی چاہیے. ایک تو پہلے سے کم ہے، اور کم بھی اگر بکھر گئے تو پھر یہ کسی کام کے نہیں ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں امت کو یہ بھی پیغام دیا، جہاں آپ نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں، جہاں آپ روزے اور حج کا طریقہ سکھاتے ہیں، وہاں آپ جنگ کے یہ طریقے بھی سکھا رہے ہیں کہ کسی بھی مملکت کو جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے وہاں باقاعدہ ان کی فوج کو منظم رکھنا چاہیے. اگر فوج کے درمیان میں آپس میں رسہ کشی ہو، بغاوتیں ہوں، نفرتیں ہوں، اطاعت نہ ہو تو یہ فوج کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی. فوج کم ہو کوئی پرواہ نہیں، منظم ہونا چاہیے اور ایک باقاعدہ ترتیب ہونی چاہیے جنگ لڑنے کی، ایک حکمت ہونی چاہیے. آپ نے فوج کو یہ 3 حصوں میں تقسیم کر دیا اور اس کے بعد میدان جنگ کی طرف آپ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نکل پڑے. لوگوں کی رائے تھی کہ احد پہاڑ کے پاس میدان میں جائیں گے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تھے مدینہ سے احد پہاڑ کی طرف، میدان کی طرف، تب 1000 تھے. جب پہنچے ہیں تب 700 تھے. نکلے تھے 1000 اور پہنچے 700، درمیان میں 300 غائب. جو یہ 300 تھے، ان 300 نے دیکھا ادھر 3000، ہم 1000. اور پھر ادھر سے نبی نے گایوں کے ذبح ہونے کی باتیں بتا دی. پتہ نہیں کہیں ہم ہی گائے نہ بن جائیں. انہیں وہ خوف لاحق ہونے لگا. لہذا کسی طرح سے ان لوگوں نے وہاں سے معذرت کر لی اور چپکے آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا اور جنگ کے میدان سے واپس آ گئے. واپس جانے کے 2 مقصد تھے. ایک مقصد تو خود کی جان کو بچانا کہ مسلمانوں کی خاطر ہم کیوں ان سے لڑ کے اپنی جان گنوائیں گے، کیونکہ یہ مسلمان نہیں تھے، منافقین تھے یہ لوگ. تو مسلمانوں کا ساتھ دے کر کافروں سے لڑ کے اپنی جان کیوں گنوائیں. اور دوسرا مقصد تھا مسلمانوں کو کافروں کے مقابلے میں کمزور کر دینا. 1000 جا رہے ہیں، اس میں سے 300 اگر اچانک بھاگ جائیں تو یہ جو 700 بقیہ ہیں یہ خود بخود پست ہو جائیں گے.
کمزور پڑ جائیں گے کہ ہمارے درمیان کی اتنی بڑی تعداد کے لوگ واپس چلے جا رہے ہیں. 1000 تھے وہ بھی کم تھے، اب 700 ہیں، یہ تو اور زیادہ کم ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم جنگ نہیں لڑ سکتے، تو مسلمان یہاں کمزور ہو جائیں گے، کافر جیت کر فتح کر کے چلے جائیں گے. تو ایک مقصد ان کا یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کو پست کر دیا جائے، کمزور کر دیا جائے. تو یہ بھی امتحان ہوا مسلمانوں کا. اتنی بڑی تعداد کے واپس جانے کے بعد بھی مسلمان وہاں سے واپس نہیں آئے، 700 کی تعداد میں میدان جنگ میں حاضر ہو گئے. اس کے بعد جنگ کی جو شروعات ہوتی ہے، کس طرح سے جنگ کا میدان سجتا ہے، کیسے فریقین آپس میں لڑتے ہیں، انشاءاللہ یہ اس کی تفصیل آئندہ کے درس میں پڑھی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.